زرداری صاحب کو اس حوالے سے اس پوری چیمپئن شپ اور لیگ جو چل رہی تھی ود ان پی ڈی ایم اسے جیتنے کا اعزاز حاصل ہوا، کیونکہ میڈیا کی سکرین گواہ ہے، آپ سارے ساتھی اس بات کی نہ صرف عینی شاہد ہیں بلکہ تائید کریں گے کہ بار بار ایک ہی بات میں نے کہی، اور میں شکر گزار ہوں زرداری صاحب کی کہ انہوں نے میری اس الفاظ اور بیانیے پہ کل مہر تصدیق ثبت کی، جس میں بار بار یہی بات میں نے کہی کہ مرسو مرسو استعفیٰ نہ ڈیسو اور مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو۔ تو وہ جو سندھ نہ ڈیسو والا بیانیہ ہے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ زرداری صاحب نے نواز شریف کی بھیانک لالچ پہ مبنی سیاسی اس خوفناک چہرے کو بھانپ لیا تھا، اور جب انہیں پتا تھا کہ یہ اداروں کو متنازع بنا کے پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور آخری بیان جو ایک کٹ پتلی ایم این اے سے دلوایا گیا کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، تو اس نے اس ساری دم توڑتی سیاست جو نون لیگ کی تھی اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا، اور پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگانے والوں کو کل جس رسوائی سے گزرنا پڑا، جس ڈٹائی سے وہ ایک دوسرے کے کارنامے اور سیاہکاریاں بیان کرتے رہے، اس سے ایک چیز بھی بڑی ابھر کے عوام کے سامنے آئی اور ایک حقیقت پھر سے کھل گئی کہ جو دوائی لینے گئے تھے اور جو ڈاکٹر کو دکھانے گئے تھے ان کی بیٹی نے کل اعتراف جرم کر لیا کہ وہ ان کی جان کو نیب سے خطرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیب تو نہ کسی کی جان لے سکتا ہے اور نہ دے سکتا ہے، یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اصل خطرہ ان کے ابو کو جس چیز سے ہے وہ مال جانے کا خطرہ ہے، اثاثے ضبط ہونے کا خطرہ ہے، اور منی ٹریل دینے کا خطرہ ہے۔ اس قوم کے اس ملک کے اربوں ڈالر منی لانڈرنگ کے ذریعے جو باہر گئے ان حقائق کو واضح کر کے اعتراف جرم کا خطرہ، اور پھر ایک انتہائی اہم کل ان کے اندر کی جو کہانیاں باہر آئیں، تو اسحاق ڈار جو سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے نہیں آیا، اس کی وعدہ معاف گواہ بننے کا خطرہ ہے، کیونکہ جس دن اسحاق ڈار پاکستان آئے گا سب سے پہلے وہ اعتراف جرم کرے گا، اور وہ تمام حقائق جو اس سے پہلے وہ نیب کو ایفیڈیوٹ دے کے شریف خاندان کی کارستانیاں بتا چکا ہے، وہ انہیں خطرہ ہے کہ یہ کمزور دل اور کمزور ایمان والا شخص ہے، تو اس کو جو ہے جس دن پاکستان بھیجا یہ سب سے پہلے گھر کا بیدی لنکا ڈا دے گا۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو آج کل بوتان عباسی کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اس قوم کے خرچے پہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اس مفرور کو پاکستان سے فرار کرایا، اور الٹیمیٹلی آج وہ اداروں کا، عدالتوں کا اور اوورآل اس قوم کا باہر بیٹھ کے جس طرح منہ چڑھا رہے ہیں اور پاکستان آنے سے قطنی کترا رہے ہیں، اس کے پیچھے حقائق یہ ہے کہ وہ
ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے زیادہ پرعزم ہے